احسانات اور نیکی کرنے کے انہوں نے دنیا کو ترجیح دی اور دنیا کے مفاد کو سامنے رکھا۔ جب تک انسان اعمال کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا کو سامنے نہیں رکھے گا، چاہے انسان کتنا ہی بڑا علم والا کیوں نہ ہو، ایمان کا دعوے دار کیوں نہ ہو، وہ عمل انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ سبب نہیں بن سکتا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسانوں کو مبعوث کیا اور ان کے ساتھ ان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے ہر دور کے اندر انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب عرش والے مالک و خالق نے مبعوث فرمایا تو اللہ نے ایک ایسی کتاب دے دی جو تا قیامت آنے والوں کے لیے مکمل رہنمائی فرماتی ہے۔ قیامت تک آنے والا ہر فرد و بشر اگر وہ یہ چاہت رکھتا ہے، یہ تمنا رکھتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے کہ میری دنیا اور آخرت بہتر بن جائے، تو قرآن سے اور پاک پیغمبر صلوات و سلام کے فرمان سے اس انسان کی رہنمائی موجود ہے۔ انسان بشرط ہے کہ رہنمائی لینے والا بن جائے۔ تو مشرکین مکہ نے اپنے اپنے انداز کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی اور ہر قسم کی آزمائش اور پریشانیوں کے اندر مبتلا کیا۔ مسلمان جب مدینہ طیبہ کی سرزمین کے اوپر تشریف لائے، اللہ رب العزت نے ان کو عزت عطا فرمائی، وقار عطا فرمایا، اسلام کو بلندیاں عطا فرمائیں، لیکن ان لوگوں سے یہ اسلام کی بلندیاں، اسلام کی کامیابی، مسلمانوں کی کامیابی برداشت نہ ہو سکی، تو انہوں نے یہ چیز سوچی، ہم یہاں کے رہنے والے، ہمارے قوم قبیلے کے سردار، آج ہمیں عزت ملنے کی بجائے ہمیں ذلت مل رہی ہے، ہمیں کامیابی ملنے کی بجائے ہمیں رسوائی مل رہی ہے، تو انہوں نے پھر درمیانی راہ نکال لی، جس کو نفاق کی بیماری کہا جاتا ہے، کہ نہ کافروں کے نہ مسلمانوں کے درمیان کی راہ کے اوپر چلنا شروع کیا۔ جہاں سے مفاد ملا وہیں سے ان کے ساتھی بن گئے۔ اگر عزت ایمان والوں کے ساتھ رہتے ہوئے نہیں مل سکی تو پھر کافروں کے ساتھ مل گئے۔ عرش والے مالک و خالق نے اس چیز کو بیان کیا ہے، فرمایا ان لوگوں نے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا ایمان والوں کو چھوڑ کر انہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنا لیا، اس لیے بنایا کہ ہمیں عزت مل جائے گی، ہمیں وقار مل جائے گا، ہمارا دبدبہ اور رعب معاشرے کے اندر ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں تم کافروں کو دوست بنا کر عزت لینے چاہتے ہو، یاد رکھو عزت تو عرش والے مالک کی ساری ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، ساری عزت کا مالک عرش والا مالک ہے، عزت اور ذلت دینے پر بھی قادر ہے۔ تم غیر مسلم کے سامنے جھک کر کہو ہمیں عزت مل جائے گی، تم ان کے سامنے جھک جاؤ اور اسلام کو چھوڑ دو اس لیے کہ ہمیں عزت مل جائے گی، تم ان کو دوست بناؤ کہ تمہیں عزت مل جائے گی، اللہ فرما رہے ہیں تمہیں عزت نہیں مل سکتی، یہ تمہاری بھول ہے۔ اللہ نے تو عزت رکھی ہی اپنے لیے ہے، اور اللہ نے عزت رکھی ہے اپنے رسول کے لیے۔ پھر فرمایا اللہ نے عزت رکھی ہی ایمان والوں کے لیے۔ عزت چاہیے تو ایمان کے اندر آ کر اسلام کو قبول کر کے عزت لے، انسان دنیا میں بھی عزت پا جائے گا، انسان آخرت میں بھی عزت پا جائے گا۔ اور منافقین نے
اس عارضی عزت کے لیے، عارضی وقار کے لیے، عارضی اپنے روب اور دبدبے کے لیے، عارضی اقتدار کے لیے اسلام سے دور ہوئے، کفار کا ساتھ دیا۔ ایک وقت آیا اللہ نے دنیا کے اندر بھی رسوا کیا اور آخرت بھی ان کا رسوائی مقدر بن گئی۔ قرآن اس چیز کو بیان کر رہا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ ان کی میٹھی میٹھی باتوں کے اندر آ کر، ان کی محبت بھری باتوں کے اندر آ کر، ان کی وہ چاپلوسیوں والی باتوں کے اندر آ کر اسلام سے دور نہ ہو جائیں۔ ان کی زبانوں کے مٹھاس کو نہیں دیکھنا، اصل دیکھنا ہے کہ ان کی زبانوں کا مٹھاس ایک طرف ہے اور عرش والے رب کے قرآن کو دیکھنا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو زبان سے مٹھاس لے کر آئے ہیں، ان کے کردار کے اندر پیغمبر کی اطاعت ہے یا کہ پیغمبر کی نافرمانی ہے۔ اور قرآن اس چیز کو بیان کر رہا ہے، فرمایا کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ رب العالمین یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا دنیا والو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اگر تم پر غالب آ جائیں، یہ کافر یہ منافق غالب آ جائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارے دوست بن کر رہیں، تمہارے ساتھ چلیں اور تمہارا ساتھ دیں؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کی حالت تو یہ ہے لا یرزونکم لا یرزو فیکم الا ولا ذمہ، فرمایا کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ظلم کرتے ہوئے غالب آ جائیں تو یہ اپنے رشتے بھی بھول جاتے ہیں، یہ بھی یاد نہیں رکھتے کہ ہمارے یہ قرابت دار ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، اور نہ انہیں یہ یاد رہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ وعدہ کر چکے ہیں۔ فرمایا ان کی حالت یہ ہے، یہ وعدے خلافی بھی کر جاتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب یہ غالب آ رہے ہوں تو اس وقت پھر یہ کسی رشتے کا بھی لحاظ نہیں کرتے، یہ سارے رشتے اس وقت فراموش کر دیتے ہیں۔ ان کی چاہت تمنا صرف دنیا ہے، اور ان کی فرمایا بِأَفْوَاهِهِمْ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ زبان کے ساتھ تو مٹھاس دکھا رہے ہیں، لیکن جو ان کے دلوں کے اندر ہے وہ آپ جانتے نہیں۔ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان کے دلوں کے اندر اس کے خلاف ہے، زبان سے مٹھاس دکھا رہا ہے لیکن اس کے دل کے اندر جو کچھ ہے اس کو تم نہیں جان رہے، کیونکہ اکثر لوگ ان کے فاسق ہیں، اکثر لوگ ان کے نافرمان ہیں۔ اور دلوں کی کیفیت کیا ہے، دلوں کے اندر کیا ہے؟ فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر ایمان والوں کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس وقت یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ مومن کا کردار ایسا نہیں ہو سکتا۔ مومن کو مصیبت کے اندر دیکھ کر خوشی نہیں منا سکتا، بلکہ مومن کی مثال تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی دی ہے۔ فرمایا مومن دوسرے مومنوں کے لیے ایسے ہے جیسے یہ انسان کا ایک ہاتھ ہے، اگر اس کے ہاتھ میں سے ایک چھوٹی سی انگلی کو بھی تکلیف پہنچے تو پورا انسان کا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، پورا انسان کا بدن تکلیف کے اندر ہوتا ہے۔ فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے اندر دوسرے مومن کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، لیکن منافق فرمایا تمہاری مصیبت کو دیکھ کر یہ خوش ہوتا ہے، یہ خوشی مناتا ہے۔ اور اگر تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہ آئے تو اس وقت یہ غم زدہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر پریشانی آئی کیوں نہیں، اس وقت یہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ اگر خوشی مل جائے تو یہ انسان مومنوں کے خلاف ہوتا ہے اور ان کے خلاف خوشی مناتا ہے،
اور اللہ فرما رہے ہیں اگر ایمان والوں کو بھلائی ملے تو یہ بھلائی ان منافقوں کو بری لگتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ مومنوں کو بھلائی ملی کیوں ہے، مومنوں کو خوشی ملی کیوں ہے، مومنوں کی خوشی انہیں تکلیف دیتی ہے اور مومنوں کی مصیبت انہیں خوش کرتی ہے۔ انسان کو یہیں سے فکر کرنی چاہیے کہ نفاق والی مرض اتنی انسان کے لیے نقصان دہ ہے کہ انسان نہ دنیا کے اندر عزت پا سکتا ہے نہ آخرت کے اندر عزت پا سکتا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اگر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، ان ظالموں کی کوئی چال چلی جائے، فرمایا تم صبر کر لو، تقوی اختیار کر لو۔ جب صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اللہ فرما رہے ہیں ان کی جو چالیں ہیں وہ بیکار چلی جائیں گی اور ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکیں گی، بشرط کہ صبر اور تقوی اختیار کیا جائے۔ مومن اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے اور منافق اپنی چال بازیوں کی طرف ناز کرتا ہے کہ میری یہ چال آج کامیاب ہو گئی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے دنیا عارضی ہے، آج چال کامیاب ہوئی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن بدلتے رہتے ہیں۔ آج اگر تمہیں مسلمانوں کی تکلیف پر خوشی ہو رہی ہے، اللہ دن بدلے گا، مسلمان خوشی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اگر ظاہری کوئی غم، کوئی پریشانی، اس کے اوپر دل چھوٹا مت کیجیے، کیونکہ یہ پریشانی بھی مومن کے لیے فائدہ مند ہے۔ مومن کے لیے پریشانی کا کوئی بھی پہلو ہے وہ مومن کے لیے خسارے کا باعث نہیں ہے، مومن کے لیے وہ بھلائی کا باعث ہے، وہ کامیابی کا باعث ہے، وہ عزت پانے کا باعث ہے۔ اس حدیث کے اوپر توجہ کیجئے، اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیجئے۔ اگر یہ حدیث دل و دماغ کے اندر بٹھا لیں گے، دنیا کے سارے منافق اکٹھے ہو جائیں، سارے کافر مل جائیں، مل کر انسان کو جام شہادت بھی پلا دیں تو تب بھی یہ مومن عزت والا ہے، اللہ کی جنت کا وارث بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش والا مالک و خالق اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، اپنے بندے کے ساتھ پیار کرتے ہوئے اس بندے کے لیے ایک محل پسند فرماتے ہیں۔ ایک پسند میری ہے، ایک پسند آپ کی ہے، ایک پسند وقت کے حکمران کی ہے، ایک پسند باپ کی ہے، ایک پسند ماں کی ہے، ایک پسند عرش والے رب کی ہے۔ ساری دنیا کی محبت کردہ چیزوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا جائے، عرش والے رب کی محبت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، میرے رب کی پسند کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ رب کی پسند دنیا کے اندر بھی عزت والی ہے، آخرت کے اندر بھی عزت والی ہے۔ انسان کی اپنی پسند دنیا کے اندر خسارے کا باعث بھی بن سکتی ہے، بھلائی کا باعث بھی بن سکتی ہے، لیکن میرے اللہ کی پسند کبھی انسان کے لیے خسارے کا باعث نہیں بن سکتی۔ جب انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہو کہ میرے رب کو یہ بات بڑی پسند ہے، میرے اللہ کو یہ چیز بڑی پسند ہے، میں اپنے اللہ کا پسندیدہ بندہ بن گیا ہوں، میرا اللہ میرے لیے یہ پسند فرما رہا ہے، تو پھر انسان کو بڑے سے بڑا دکھ بھی کبھی مغلوب نہیں ہونے دیتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ محبت کرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک اعلیٰ محل کا انتخاب کرتے ہیں، اور وہ پسند رب کی ہے، وہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ ایک مفسر نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، کہا دنیا والے ہو تم اپنی سوچیں سوچتے رہو،
میں تو اتنی بات ہی کہہ سکتا ہوں، جس طرح میرا رب اعلیٰ بلند و بالا، میرے رب کی پسند بھی اسی طرح اعلیٰ اور بلند و بالا ہوگی۔ اللہ کی پسند آ گئی کہ اللہ نے اپنے بندے کے لیے ایک محل کو تیار کر لیا اور یہ پسند فرما لیا کہ اس محل کے اندر میں اپنے اس بندے کو داخل کر کے چھوڑوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پھر فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے کے اعمال کو دیکھا جائے، اس کی نمازوں کو دیکھا جائے، اس کے روزوں کو دیکھا جائے، اس کے حج کو دیکھا جائے، اس کی تمام تر عبادات کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان عبادات کا جو اجر ہوتا ہے وہ اجر اس انسان کو رب کی پسند تک نہیں پہنچا سکتا۔ جس چیز کو میرے اللہ نے اس کے لیے پسند کیا ہے اس پسند تک انسان کے اعمال اس انسان کو نہیں پہنچا رہے۔ میرے اللہ فیصلہ فرما دیتے ہیں، اپنے بندے کے اوپر چھوٹی چھوٹی آزمائشیں اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی اولاد کی طرف سے کوئی ٹینشن آ گئی، کبھی والدین کی طرف سے کوئی ٹینشن آ گئی، کبھی محلے والوں کی طرف سے کوئی پریشانی کھڑی ہو گئی، کبھی دوستوں کی طرف سے کوئی پریشانی کھڑی ہو گئی۔ یہ ساری پریشانیاں کبھی اس کو دائیں طرف سے گھیرتی ہیں، کبھی اس کو بائیں طرف سے گھیرتی ہیں، اور یہ دل کے اندر ایک ہی چیز بٹھا کر کھڑا ہے، میرے رب کا ہر فیصلہ ہی ظلم سے پاک ہے، میرے رب نے جو فیصلہ کر دیا ہے میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں۔ اللہ ان آزمائشوں کو اس بندے پر لا کر اس کو اس محل کا مہمان بناتے ہیں جس محل کو عرش والے رب نے خود پسند فرمایا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، صبر کر لینا تمہارا کام ہے، تقوی اختیار کر لینا تمہارا کام ہے، ان کی چالیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب یہ یقین ہو کہ میرے نفع کا مالک بھی میرا اللہ ہے، میرے نقصان کا مالک بھی میرا اللہ ہے، پھر انسان دھاگوں سے کیوں ڈرے، پھر انسان درختوں سے کیوں ڈرے؟ انسان کے اندر انسانیت ختم ہو جاتی ہے جب انسان کو اپنے رب کا ڈر دل کے اندر نہیں رہتا۔ ہو انسان، ہو رحمان کا بنایا ہوا اور ڈرتا رہے چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے، وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان چاہیے، اور یہ ڈر، یہ خوف منافقین کی ایک علامت بیان کی گئی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا، یہ ڈر رہتا تھا کہیں ہمارے کردار کا دوسروں کو پتہ نہ چل جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی مکمل رہنمائی فرما دی۔ جن کے لیے منافقین چالیں چلتے تھے ان کو دو سبق دے دیے کہ صبر کر لو، تقوی اختیار کر لو، اپنے رب کے اوپر ساری امیدیں وابستہ کر لو، یہ دنیا والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور ایک بڑے دکھ کے ساتھ بات عرض کرنے لگا ہوں، شاید کہ ہم مسلمان سدھر جائیں۔ ہم نے جب بھی وقت حکومت کی باری آئی، انتخابات کی باریاں آئیں، ہم نے امیدیں انسانوں کے اوپر لگائیں، اپنے رب پہ ہم نے کوئی امید نہیں رکھی۔ آج بھی کلمہ پڑھتا ہے، ایک کی سوچ دائیں طرف جا رہی ہے، ایک کی بائیں طرف جا رہی ہے، ایک کہتا ہے میرے لیے فلاں حکمران بہتر ہو سکتا ہے، دوسرا کہتا ہے فلاں بہتر ہو سکتا ہے۔ کبھی اپنے اللہ کے سامنے رو کر نہیں کہا اللہ اپنی رحمت فرما دے، دل آپ کے قبضے کے اندر ہے، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ اگر آپ بدلنے پر آئیں، ساری دنیا بھی مل جائے تو قرآن و سنت کے نظام کو نہیں بدل سکتی۔ ہم نے امیدیں اپنے اللہ پر نہیں رکھی، ہم نے امیدیں اٹھائیں انسانوں پر رکھ دی ہیں، اور اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب انسان کا ایک یقین بن جائے کہ میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں، یہ میرا قدم اپنے اللہ کی رضا کے لیے اٹھ رہا ہے، اس قدم کے آگے پھر طوفان آئیں، اس قدم کے آگے پھر بڑی بڑی طاقتیں آئیں،
انسان ایک ہی سوچ لے کر کھڑا ہوتا ہے، میرا رب اسی میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، وہ بڑی بڑی طاقتوں کو بھی پاش کرتا ہے تو میرا رب کر کے دکھا دیتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام نے اس موقع پر افرادی قوت کے ساتھ ساتھ مال کی قوت کی ضرورت ہے۔ جس اللہ نے مال دیا ہے اس اللہ کے راستے میں جب خرچ کرے گا تو عزت پا جائے گا، اور یہ ہم بھول میں ہیں، جس مالک نے دیا وہ جب چاہے جس وقت چاہے وہ چھیننے پہ آئے تو دنیا بھی مل کر وہ مال نہیں بچا سکتی۔ اللہ قادر ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، لوگو اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، دشمن کے سر کوبی کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے فرمایا آج مال کی ضرورت ہے، جو جس کے پاس طاقت ہے وہ یہاں مال جمع فرما دے، مال کو جمع کرا دے، تاکہ اس مال کی قوت کے ساتھ جس طرح اللہ نے افرادی قوت عطا فرمائی ہے، آج مالی قوت کے ساتھ ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا۔ وہ مومنوں کا دور تھا اور ساتھ منافقوں کی بھی چالیں چلیں۔ آئیے ذرا وہ منظر دیکھیے، وہ منظر کس طرح کا تھا۔ پاک پیغمبر السلام نے اعلان کر دیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، گھر کے اندر گئے، اپنے گھر کا پورا مال و متاع اٹھایا اور لا کر پاک پیغمبر صلوات و سلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ کے سامنے اپنے گھر کی ساری دولت لا کر رکھ دی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرماتے ہیں میں نے اپنے سارے مال کو جمع فرمایا اور یہ سوچا آج ابو بکر میں آپ سے نمبر لے جاؤں گا، کیونکہ میرا مال زیادہ ہے۔ میں نے آدھا مال اٹھایا اور پاک پیغمبر السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اپنی طرف سے جذبہ تھا کہ میں نیکی کے اندر سبقت لے جاؤں گا ابو بکر سے، لیکن جب سنا ابو بکر سے میرے پاک پیغمبر السلام نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آیا ہوں، اور میرے گھر کے اندر کوئی دولت موجود نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا ابو بکر کون ہے جو آپ سے سبقت لے جائے؟ میں نے تو اپنے سارے مال کو جمع کر کے ادا کیا کہ آج سبقت لے جاؤں گا، لیکن ابو بکر آپ نے تو گھر چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ اگر آپ نے کچھ چھوڑا ہوتا تو شاید آج عمر آگے نکل سکتا، لیکن صدیق نے تو زندگی بھر پاک پیغمبر صلوات و سلام کے ساتھ دین کی سربلندیوں کے لیے اپنا وقت بھی وقف کر دیا، اولاد بھی دے دی، مال بھی دے دیا۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صدیق ہر میدان کے اندر آگے رہے ہیں۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنا مال و متاع اکٹھا کیا، 940 اونٹ تیار کیے، سامان کے ساتھ لدے ہوئے پاک پیغمبر السلام کی خدمت میں پیش کیے، اور ساتھ 60 گھوڑے بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے کہ یہ جنگ کے لیے سامان تیار ہو رہا ہے۔ اور اسی موقع پر میرے پاک پیغمبر السلام نے فرمایا میرا عثمان وہ ہے کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تو تب بھی عثمان میرا جنتی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام کا اعلان ہو چکا، جن کے پاس دولتیں تھیں وہ تو لے کر آ گئے، جن کے پاس دولتیں نہیں تھیں ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، دل تڑپ رہے ہیں، اپنے اندر اپنے آپ کو کھائے جا رہے ہیں۔ اللہ آج دولت والوں نے دولت جمع کرا دی، ہمارے پاس دولت نہیں ہے۔ لیکن محبت کو دیکھیے،
اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی کامیابی کے لیے، دشمن کے سرکوبی کے لیے بیٹھ نہیں گئے، بلکہ صبح کا بھی انتظار نہیں کیا، راتوں رات مدینے کے شہر کے اندر، گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر چکر لگا رہے ہیں۔ کسی کو مزدور کی ضرورت ہے تو آج ہم مزدوری کرنے کے لیے حاضر ہیں، مزدوری کے لیے نکلے ہیں کہ لوگوں کس نے مزدوری کرانی، آج مزدور موجود ہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام کا ایک مالی اعتبار سے کمزور صحابی ہے، جس کے گھر کے اندر کوئی مال نہیں ہے، کوئی متاع نہیں ہے، ایک وقت کا بچوں کے لیے کھانا بھی گھر کے اندر نہیں ہے، لیکن جذبہ پیغمبر نے اعلان کر دیا، یہ جذبہ ہے میں محروم ہو جاؤں گا، آج میری طرف سے اگر حصہ نہ ڈالا گیا تو میری بدقسمتی کہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہر ایک اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ مت سوچا کریں کہ ہم کتنا دیں، جو اللہ توفیق دے دے اس میں حصہ ضرور ڈالا کریں، محرومی کی طرف نہ جایا کریں، محرومی خسارے کے لیے ہے۔ رات کا وقت ہے، یہودی کے کنویں پر پہنچا ہے، یہودی باغ کو پانی پلانے کے لیے نکلا، کہا میں نے مزدوری کرنی ہے، کہا اتنی کھجوریں دوں گا، کہا ٹھیک ہے کھجوریں منظور ہیں، کہا پھر ساری رات کھڑے ہو کر میرے اس باغ کو پانی پلانا ہے۔ اور کوئی ٹویل نہیں چل رہا تھا ایسا، کوئی پیٹرول نہیں ڈال رہے تھے، کوئی ڈیزل نہیں ڈال رہے تھے، وہ اس وقت کا پلانا کتنا مشکل تھا، کنویں سے پانی نکالنا کتنا مشکل تھا۔ آج کا دور نہیں تھا کہ پیٹرول لا کر ٹویل چلا دیا اور جا کر انسان پانی لگانے کھڑا ہو گیا، نہیں، کوشش کر رہا ہے۔ اور بعض مورخین نے ایک جملہ لکھا ہے جس نے انسان کی شاید دنیا دل کی بدل جائے، کہا جانور نہیں ہے، یہودی کہتے ہیں میرے پاس جانور نہیں ہے، جو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے لایا جاتا تھا، کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود پانی نکالوں گا، یہ خود چلا رہا ہے، پانی نکال رہا ہے۔ صبح تک یہودی کے کھجوروں کے باغ کو سیراب کیا، صبح کھجوریں ملیں، بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، اس میں سے تھوڑی سی نکالی، بچوں اور بیوی کو دیں، آپ کھایا کچھ نہیں، وہ لا کر چھپ کے ڈھیر کے ساتھ لگانا چاہ رہا ہے، کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کے پاس تو اتنی سی تھوڑی سی چند کھجوریں ہیں، لوگوں نے مال زیادہ دیا ہے اور میری تھوڑی سی کھجوریں ہیں، چھپ کر ڈھیر کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عرش والے مالک کی رحمت جوش کے اندر آئی، جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا محبوب جی آپ کا فلاں ساتھی رات بھر مزدوری کرتا رہا ہے، بچوں کے لیے نہیں، بیوی کے لیے نہیں، دولت اکٹھی کرنے کے لیے نہیں، اس لیے محنت کرتا رہا ہے کہ اس غلے کے اندر، اس چندے کے اندر وہ اپنا حصہ ڈال سکے۔ محبوب جی وہ چھپ کر کھجوریں رکھنی چاہ رہا ہے، اس سے کھجوریں لی کر ڈھیر کے اوپر رکھ دیجئے اور اعلان کر دیجئے محبوب جی آپ کا ساتھی ایک آدھی مٹھی کھجور خرچ کر دے اللہ کی رضا کے لیے، اور ان کے بعد آنے والا احد پہاڑ بھی سونا خرچ کر دے، ان کی اس آدھی مٹھی جو کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جذبے کو دیکھنا ہے، میرے رب نے قدر کی کہ اس کا جذبہ کیا تھا، اس کی سوچ کیا تھی، اس کی ایک ہی فکر تھی کہ پیغمبر نے اعلان کر دیا میں خالی محروم نہ رہ جاؤں۔ اور وہ خوش قسمت ہے جس کا پیسہ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے لگ جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو خوش قسمتی نہیں؟ آ کر بیٹھے ہو جنہوں نے یہ روشنی لی ہے اور جن کا پیسہ خرچ ہوا روشنی پر، جو یہ آواز جا رہی ہے، جہاں تک یہ آواز جائے گی جس کا پیسہ اس میں خرچ ہوا، کیا سمجھتے ہو وہ بدقسمت ہے؟ ایک ایک چوانی کسی کی اگر اللہ کے دین کے لیے مساجد پہ خرچ ہوئی، نمازیوں کے لیے خرچ ہوئی،
بے نمازیوں کے لیے نہیں۔ ذرا فکر کرو، اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، احساس پیدا کرو۔ مساجد بے نمازیوں سے آباد نہیں ہوتی، نمازیوں سے آباد ہوتی ہیں۔ اور جو نمازیوں کے لیے آپ کے ایک چوانی بھی لگی ہے تو وہ عظیم صدقہ ہے۔ اگر آپ محروم رہ گئے ہیں تو پھر فکر کریں کہ اللہ میں اتنا گر گیا، آپ کے ہاں میری اتنی حیثیت ہی نہیں کہ میرا اللہ مجھے توفیق دیتا میں بھی کوئی حصہ ڈال دیتا۔ یعنی کہ وہ محرومی پہ غور کرے۔ اور اللہ نے ان کی اس محنت پہ کیسے جواب دیا؟ فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ جب ان مومنوں نے محنتیں کی، رات کو مزدوریاں کر کے جو کچھ ملا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لا کر پیغمبر صلوات و سلام کے سامنے پیش کر دیا، جو نام کے مسلمان تھے منافقین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، مذاق اڑا رہے ہیں، زبان کے ساتھ طعن و تشریح کر رہے ہیں۔ ان مسلمانوں کو دیکھو ایک ایک مٹھی اٹھا کر آ رہے ہیں، معاذ اللہ آگے جملہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ان کی اس ایک مٹھی کی کیا ضرورت تھی؟ میرے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی لاکھوں خرچ کرے، کوئی چوانی خرچ کرے، فائدہ تو اپنا ہے۔ انہوں نے اگر محنت کی ہے اور تا قیامت ان کی محنت کا قرآن یہ تذکرہ کرتا رہے گا تو انہوں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ محنت کی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ منافق ان لوگوں کے لیے ان کے اوپر تانزنی کر رہے ہیں جنہوں نے دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور ان کے لیے یہ تمسخر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں جن کے پاس سوائے محنت اور مزدوری کے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے محنت اور مزدوری کر کے اللہ کے پاک پیغمبر صلوات و سلام کے اس اعلان پر چندہ جمع کرایا، محنتیں کر کے۔ آج میں اور آپ بھی محنت کرتے ہیں، کبھی غور کیا کریں ہماری محنت میں سے کتنا اللہ کے دین کے لیے گیا ہے؟ کیا رب کے دین کے لیے، مساجد کی آبادی کے لیے، نمازیوں کے لیے میری طرف سے کیا حصہ نکلا ہے؟ ضروری نہیں کسی کو دکھایا جائے، لیکن انسان اپنی آخرت کو سامنے رکھے، خود تو اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ اس نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا اور اپنی دنیا کے لیے وہ کتنا کچھ کر رہا ہے۔ یہ منافقین روکنے والے تھے، تمسخر کرنے والے، مذاق کرنے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور فرمایا آج یہ ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو وہی انجام ہوگا۔ کل قیامت کا دن آئے گا، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آج مسلمان کے اوپر خوش ہو رہا ہے، اس کے دکھ کے اوپر خوش ہو رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے، خوشی محسوس کر رہا ہے۔ کل قیامت کا دن بھی آنے والا ہے، یہ بھول نہ جائیے۔ مومن کی بے بسی پر اگر انسان خوشی مناتا ہے تو پھر انتظار کرے گا رب کی پکڑ کب آئے گی، کس وقت آئے گی۔ یہ انداز مومن کا نہیں ہے۔ اور اللہ نے ایک اور منافقین کا انداز بیان کیا، فرمایا سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ۔ فرمایا پیغمبر صلوات و سلام ان کا کردار تو یہ ہے کہ ان قریب یہ لوگ آپ کو کینچیوں کی طرح تیز زبان کے ساتھ بڑی بڑی باتیں کریں گے، لیکن فرمایا یہ مال کے حریص ہوں گے، دنیا کے حریص ہوں گے، آخرت کا حرص نہیں ہوگا ان کے اندر۔ زبان کے ساتھ گفتگو بڑی کریں گے۔ آج بھی مشورہ تو دیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں سرمایہ کی بات آئے اس کے لیے مومن ہو، مومن اور دل چھوٹا کر جائے اور راستے اور دکھائے، مومن ہو کر
یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی، نفاق والوں کا کردار اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر اس چیز کو بیان کر رہے ہیں، فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ سارے کے سارے منافق مرد بھی، منافق عورتیں بھی آپس کے اندر یہ دوست ہیں اور اپنی دوستی نبھا رہے ہیں، اپنی دوستی نبھاتے ہوئے کردار کیا ادا کر رہے ہیں؟ فرمایا یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے روکنا، یہ ایک نفاق کی علامت بیان کی گئی ہے، یہ ایک منافق کی نشانی بیان کی گئی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں منافق نیکی سے روکتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، اور مومن برائی سے روکتا ہے اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، فرمایا انہوں نے اپنے ہاتھ باندھ دیے ہیں، رب کے دین کے لیے خرچ نہیں کرنا، اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے ہیں۔ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، اور اللہ کو یہ لوگ بھول چکے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، فرمایا بے شک منافق ہی اللہ کے نافرمان ہیں۔ اور اللہ کا قرآن ایک اور مقام پر گواہی دے رہا ہے، فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر شیطان غالب آ گیا اور یہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اور یہی لوگ ہیں جو شیطان کی جماعت ہے، شیطان کا لشکر ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، فرمایا شیطان کا لشکر ہی خسارہ پانے والا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ فرما رہے ہیں بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، فرمایا ان کا دھوکہ ان کے اپنے کام ہی آئے گا، ان کے اوپر لوٹا دیا جائے گا۔ جو یہ سوچیں لے کر بیٹھے ہیں یہ خود خسارے کے اندر چلے جائیں گے۔ پھر اللہ نے نشانی بیان کی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ، بڑی کہلی کے ساتھ وقت کو گزار کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی رشتہ دار آ گیا، کوئی دوست آ گیا، کوئی تعلق والا آ گیا تو پھر مسجد کی طرف نکل پڑا، ورنہ مسجد یاد نہیں، ورنہ مسجد کو آباد کرنا یاد نہیں ہے۔ فرمایا لوگوں کے دکھاوے کے لیے اور سستی کرتے ہوئے یہ اللہ کی نماز کے لیے نکلتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ نماز کے لیے سستی کرتے ہوئے نکلتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے اگر اللہ کے راستے کے لیے خرچ کرنا پڑ جائے تو پھر ناپسند کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، یعنی کہ پسند نہیں ہوتا، دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تمنا نہیں ہوتی، جذبہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے سوال کر لیا چلو اب گزارا ہے، مجبوری ہے، اس مجبوری کی طرف انسان دیکھتے ہوئے خرچ کرتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے فرمایا وہ منافق نہیں خرچ کرتا۔ اور نبی علیہ السلام نے وضاحت فرما دی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی یہ حالت ہے، منافق کی نماز یہ ہے، فرمایا بیٹھا سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، جب سورج
शैतान के 2 सींगों के दरमियान पहुंच जाता है, फिर उठकर 4 ठूंगे मार लेता है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो नमाज नहीं पढ़ता। यानी कि अल्लाह ने ये निफाक की निशानियाँ बयान कर दी ताकि इंसान उन अलामात को देखकर गौर करके फ़िक्र करे कहीं मेरे अंदर वो निशानी ना हो जो निफाक की निशानी है। अपने आप को उस निफाक वाली बीमारी से वो बचा ले। और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत कर दी कि जानबूझकर और सुस्ती करते हुए अल्लाह की रज़ा के लिए वक्त पे नमाज को जो अदा नहीं करता वो निफाक की अलामत है। अल्लाह हम सबको निफाक से महफूज फरमाए। अल्लाह हमें निफाक वाली बीमारियों से पाक फरमाए। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल्लाह से ये इल्तिजा किया करते थे, अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनन निफाक, अल्लाह मेरे दिल को निफाक से पाक कर दे। व अमली मिनर रिया, अल्लाह मेरे आमाल को रियाकारी से पाक फरमा दे। व अमली मिनर रिया व अलसिनती मिनल कज़िब, अल्लाह मेरी ज़बान को झूठ से पाक फरमा दे। व आयुननी मिनल खयाना, अल्लाह मेरी आँखों को खयानत से पाक फरमा दे। फ़इन्नका तालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर, अल्लाह आप ख़यानतों को भी जानने वाले हैं और सीनों के राज को भी जानने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, मैं और आप फ़िक्र करें, गौर करें, सोचें, ये ईमान अपना महफूज रखना ज़रूरी है। अगर ईमान हमसे महफूज नहीं हो सका, निफाक की मिलावट हो गई, शिर्क की मिलावट हो गई, बिदआत की मिलावट हो गई, तो अल्लाह के सामने कल क़यामत वाले दिन किस चेहरे से हम जाएंगे, कौन सा मुँह लेकर जाएंगे। मौत तो एक दिन आनी है, चाहे वो मौत हम चाहत के साथ कबूल कर लें या ना चाहते हुए मौत कबूल करें, मौत आकर रहेगी। कब्र भी हक है, मौत भी हक है, रब के सामने पेश होना भी हक है। कामयाब वो होगा जिस इंसान के दिल के अंदर ईमान की दौलत मौजूद होगी। निफाक से जो दिल बचा लिया गया है वो इंसान कामयाब हो जाएगा। अल्लाह हम सबको निफाक से, रियाकारी से, हर उस अमल से महफूज फरमाए जो जहन्नम का ज़रिया बने। जो अमल भी जहन्नम के ज़रिया दाखिले का ज़रिया है, अल्लाह उन तमाम आमाल से हम सबको महफूज फरमाए और उन आमाल की तौफीक नसीब फरमाए जो जन्नत के दाखिले का ज़रिया बने। अल्लाह तमाम मुसलमानों को सही मानों में कुरान और सुन्नत का फ़हम नसीब फरमाए और कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अदा फरमाए। आखिर पे गुजारिश है तमाम अहबाब से, और मैं अपनी रूहानी माओं, बहनों, बेटियों से भी ये गुजारिश करूँगा कि दुनिया की तकरीब के लिए तो वक्त हम निकाल सकते हैं, अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमारे पास अगर वक्त नहीं, मौत तो आएगी, चाहे पसंद हो या ना हो, कोई भरोसा नहीं अगले लम्हे में किसने जाना है। तो अल्लाह के घर के साथ ताल्लुक़ मजबूत कीजिए, मसाजिद को आबाद करने में अपना अपना किरदार अपनाइए। सरमाए की ज़रूरत हो सरमाया खर्च कीजिए, वक्त की ज़रूरत हो वक्त दीजिए। मसाजिद को आबाद करेंगे, कल क़यामत वाले दिन इज़्ज़त वाला वो इंसान होगा जिसके लिए मेरे अल्लाह बोलेगा मेरे हमसाए कहाँ हैं। जिन्होंने मसाजिद को आबाद किया, क़यामत वाले दिन ये आवाज़ आएगी कि मेरे हमसाए कहाँ हैं। अब मैंने और आपने फ़ैसला करना है कि हम रब के हमसाए बन रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं या हम दूर हैं। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे। अगला जुमातुल मुबारक कायदे मिल्लत सल्फ़िया हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ तारिक महमूद यज़दानी साहब सफ़ीर ख़त्म नबूवत इंशाअल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि ख़ुद भी वक्त पर तशरीफ़ लाएँ और अहबाब को भी दावत दें। ये उलमाए किराम का आना और बड़े बड़े कायदीन का आना, ये उनका एहसान है। मैं उनके लिए दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह उनको बरकत अदा फ़रमाए और अपने मुआमिनीन के लिए, इंतज़ामिया के लिए भी दुआ गो हूँ कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छे ख़तीब का इंतज़ाम किया जाए और मस्जिद की ज़रूरियात हम गौर करें, फ़िक्र करें। अल्लाह के घरों को आबाद करेंगे,
اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا۔ تمام احباب بڑھ چڑھ کر خود بھی وقت پر تشریف لائیں اور احباب کو دعوت دیں۔ اگر ایک ایک بندہ دو دو چار چار بندوں کو بھی دعوت دیتا ہے، آپ کے کہنے پر اگر 4 افراد بھی آ گئے تو آپ کے لیے تو 4 جمعوں کا اضافی اجر اکٹھا ہو گیا، اور وہ اجر جو آپ نے آتے ہوئے لیا ہے ہر قدم کے بدلے 1 سال قیام کا اجر، 1 سال روزوں کا اجر، وقت پر آ گئے ہیں اونٹ کی قربانی کا اجر، جتنے احباب کو دعوت دیں گے، جو احباب یہ اجر سمیٹیں گے، ان تمام احباب کے اجر میں سے وہ دعوت دینے والا بھی اجر میں برابر کا شریک ہے۔ اس جذبے کو لے کر جائیے اور بڑے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ دعوت دیجیے اس پروگرام کے لیے، جمعۃ المبارک کے خطبے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، محبت قرآن و سنت کی سچی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام احباب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ جو معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حسد سے ان کی حفاظت فرمائے، مزید اللہ تعالیٰ برکتیں اور ترقی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على اور نیکی کرنے